حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کو اپنے ماضی پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو لوگ طرح طرح کی فنکشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے۔ جیسے آپ مان لیجئے کہ آپ کی عمر اللہ نے 50 سال دی ہے، تو 1 سال گزر گئے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کی عمر کے اندر کمی آتی جا رہی ہے، تو اس پر جو ہے ہمیں خوشی کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کرا ہے۔ ہم نے کوئی گناہ کے کام تو نہیں کرا، ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے اگر اسلام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے جو پچھلے گزرے ہوئے جو زمانہ ہے اس کے اندر ہم نے گناہ کے کام کیے، سارے چیزیں کیے، تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر ہمیں غم ہونا چاہیے اور اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے گناہوں کے تمام راہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چلیں گے، تو اس کی مکمل طریقے سے عہد کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اسلامک مہینوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فضیلتیں رکھی ہے۔ ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ماہ محرم کے اندر کیا اعمال کرنا ہے، تو اس متعلق احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم الحرام کے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا اور عبادتیں کرنا باعث ثواب ہے۔ اور ماہ محرم کے اندر خصوصیت کے ساتھ 10ویں تاریخ کو اہمیت دی گئی ہے، جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء کا معنی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ۔ اس دین کی عظمت میں کفار قریش اور مدینے کے لوگ، یہود وغیرہ سب روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے بھی رکھے، عبادتیں کیے، مکی زندگی کے اندر بھی اور مدنی زندگی کے اندر بھی۔ حضرات محترم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت یہودی بھی روزے رکھتے تھے، یعنی عاشوراء کا روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو یہود نے کہا کہ ہم اس دین میں روزے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فرعون اور ان کی قوم کی ظلم و ستم سے نجات دی۔ فرعون اور ان کی قوموں کو پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے مار دیا۔ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا 10ویں محرم کو۔ تو اس مناسبت سے ہم بھی اس کے اندر روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو ہلاک کر دیا اور اپنے پیغمبر اور اپنے ماننے والوں کو نجات دی اس دین کے اندر۔ ایک اور حدیث میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 10ویں محرم کے روزے رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو یکفر السنۃ الماضیہ، 10ویں محرم کی روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 1 سال کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا
ثواب کا کام ہے اور اس سے گناہیں معاف ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، 10ویں محرم کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں، نصارہ بھی رکھتے ہیں، ہمیں تو ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی روزے رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال ماہ محرم الحرام آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس متعلق حضرات محدثین عظام نے 3 درجے بتائے۔ نمبر 1، سب سے افضل درجہ کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی اور 11ویں محرم کو بھی ملا کر روزے رکھے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھ لے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھے، یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے، یہ بھی گنجائش ہے۔